السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں جو زبان کے بارے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ تو جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے ٹاپک میں بیان کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کا یہ معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جوامع الکلم عطا کیا تھا۔ جوامع الکلم مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھوٹی سی ہوتی تھی، ارشاد یا چھوٹی سی ہوتا تھا، لیکن اس کا جو مفہوم ہے وہ بہت ہی بڑا، بہت حکمت سے لبریز ہوتا تھا۔ تو انہی ارشادات میں سے ایک ارشاد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ من صامتا نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ اب نجات کیسے پائی؟ اب زبان کو فضول گفتگو سے بچانا، لا یعنی بے فائدہ کلام سے بچانا، یہ ایمان کی علامت قرار دی گئی ہے۔ اگر یہ اہتمام نہ ہو کہ زبان کو کھلی چھوٹ دے دی جائے، جو چاہے بولتی رہے، جو چاہے کہتی رہے، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا نعوذ باللہ کہ یہ زبان جو ہے ہمیں جہنم میں لے جائے گی، استغفر اللہ۔ تو ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں کو جہنم کے اندر اوندھے منہ گرانے والی کوئی اور چیز اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی اس کی زبان ہے، استغفر اللہ۔ یہ جو فضول گوئی ہے، زیادہ بولنا، تو جب آدمی زیادہ بولتا ہے نا، اس کی زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ یہ ایک عادت بھی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں میں سبقت لے جائے کلام کے ذریعے، یعنی کہ زیادہ بول کر لوگوں میں سبقت لے جائے، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ تو اکثر جو ہے اس کثرت کلام کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کر کھائی میں گر ہی جاتا ہے۔ اس لیے حضرات صوفیہ کرام کے پاس جب کوئی آتا تھا نا، تو اس کے مجاہدات میں سے ایک مجاہدہ یہ کروایا جاتا تھا کہ اس کی مشق کروائی جاتی تھی قلت کلام کی، اس کی اصلاح کے لیے اس سے قلت کلام کی مشق کروائی جاتی تھی۔ قلت کلام یعنی کہ خاموشی کی مشق کروائی جاتی تھی، کافی دیر خاموش رہنے، بیٹھے رہنے کی مشق ہوتی تھی۔ تو یا تو صرف کم بولنا چاہیے یا صرف ضرورت کے موقع پر بولنا چاہیے، اس طرح کی ہمیں عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ جب اگر ایسا نہ ہو، زبان بے مہار ہو، تو کثرت سے بات ہوگی اور کہیں نہ کہیں یا تو کوئی جھوٹ نکل جائے گا یا غیبت ہو جائے گی یا کم از کم فضول گوئی تو ہو ہی جائے گی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جتنا خاموش رہے گا اتنی ہی وہ نجات پائے گا۔ تو اس قلت کلام کی ہمیں مشق کروانی چاہیے، خود بھی مشق کرنی چاہیے اور اپنے شاگردوں کو، اپنے ماتحتوں کو بھی مشق کروانی چاہیے۔ فضول گوئی سے ہمیں بچنا چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں تقریباً سبھی جانتے ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہوا آتا ہے کتابوں میں کہ جب کوئی آدمی ان سے کوئی بات کرتا تھا تو یہ جواب دینے میں تھوڑا سا وقفہ کرتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا، جناب آپ یہ جواب دینے میں اتنا وقفہ کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے میں یہ سوچتا ہوں کہ جواب دینا مناسب ہے یا نہیں، یہ جواب مجھے جنت میں لے کر جائے گا یا جہنم میں،
تو اگر آدمی یہ طریقہ اختیار کرے ہر کوئی کہ کم بولے اور بولنے سے پہلے ذرا سوچ لیا کرے کہ کہاں مجھے کیا بولنا ہے، مجھے اس بات کا جواب کیسے دینا ہے، اور اگر دینا بھی ہے یا نہیں دینا، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، لوگ فضول گوئی کر رہے ہوتے ہیں، فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یا طنز کر رہے ہوتے ہیں، یا گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ سننے والے کو غصہ تو آتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر اس کو یہ مشق کروائی جائے گی، یا وہ یہ سوچے گا کہ مجھے اس فضول گوئی کا جواب دینا ہے، ان طنز کا جواب دینا ہے یا نہیں، تو اگر وہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لے گا تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ جو ہے اس کی عادت فضول گوئی کی، زبان چلانے کی یا فضول جواب دینے کی ختم ہو جائے گی عادت۔ تو اسی طریقے سے اصل علاج تو اس کا یہی ہے کہ زبان کو ذکر الہی کی عادت ڈلوائی جائے، کہ یا تو کام کی بات کریں، نصیحت کی بات کریں، یا پھر خاموشی اختیار کریں۔ اور خاموشی کیسے اختیار کریں؟ اگر خاموش نہیں رہ سکتا، زیادہ بولنے کی عادت ہے، تو زبان سے اچھی بات ہی نکالے نا۔ اچھی بات میں کیا ہے؟ اچھی بات میں یہی ہے کہ ذکر الہی ہے، یا قرآن پاک کی تلاوت ہے، اذکار ہیں صبح شام کے، کہ صبح کے ٹائم اذکار پڑھے، شام کے ٹائم اذکار پڑھے، دن میں تلاوت قرآن پاک کرے، اس کے علاوہ نصیحت کرے، احادیث کا سبق لے لے، یا لوگوں کو اچھی باتیں بتا دے، یا کوئی فائدے کی بات بتا دے جو اس کے لیے آخرت میں نجات کا باعث ہو۔ اور اگر یہ سارے کام نہیں کر سکتا، دل میں چاہتا ہے کہ خاموشی اختیار کرے، فضول نہ بولے، لیکن اپنی عادت نہیں بدل سکتا، تو کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اب کیا دعا مانگنی چاہیے؟ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ، ہمارے دل کے خیالات کو اپنی خشیت اور ذکر کی طرف موڑ دیجیے۔ اے اللہ، ہمیں ہماری زبان پر قابو عطا فرمائیں۔ اے اللہ، ہمیں فضول گوئی سے بچائیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ فضول گوئی کی عادت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس پہ بدن بھی نہیں تھکتا اور ہے بھی بڑا آسان۔ تو کیا عمل؟ کہ ہمارا بدن نہیں تھکتا اس کام کو کرنے میں، اور وہ بڑا آسان بھی ہے۔ اب آسان کیسے ہے؟ وہ کیا عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموشی اور اچھے اخلاق۔ خاموشی میں نجات بھی ہے، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا من صمت نجا، کہ خاموشی میں نجات بھی ہے اور ثواب بھی ہے۔ بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے نا کہ جس کو ہم جواب نہیں دیتے اس کو وقت جواب دے دیتا ہے، تو یہ خاموشی میں یہی نجات ہے۔ اور اسی طریقے سے جیسے جیسے انسان جو ہے میچور ہوتا جاتا ہے، اس میں خاموشی کا عنصر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہوگا نا، بڑے بڑے پڑھے لکھے فقہا، علماء، یا بڑے بڑے جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر خاموش رہتے ہیں، مطالعے میں مصروف رہتے ہیں، اور قرآن پاک کا ترجمہ تفسیروں میں مصروف رہتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ وہ میچور ہوتے جاتے ہیں نا، اور ان کے اندر خاموشی کا جو عنصر ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے خاموش رہنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اور اچھے اخلاق اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے اخلاق والا بھی بنائے۔ اب اچھے اخلاق کیسے ہوں گے؟ اچھے اخلاق ایسے ہوں گے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے تو ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اس کے ساتھ ہم نے اچھا کرنا ہے، تو یہ ہمارے اچھے اخلاق ہوں گے۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے اور ہم اس کے ساتھ برا کر رہے ہیں تو ہم یہ اچھے اخلاق والے نہیں ہوں گے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنا کنسیپٹ جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہے کہ جو ہمارے ساتھ تعلق توڑ رہا ہے اس کے ساتھ ہم نے تعلق جوڑنا ہے، تو یہی ہمارا اچھے اخلاق میں آئے گا۔ زبان نرمی سے بات کرنی ہے، جس سے بھی بات کرنی ہے اس سے نرمی سے بات کرنی ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔